اچھا جی، احسن اقبال صاحب، آپ نے گانا بھی سنا، شہزاد رائے کی گفتگو بھی سنی، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ پہلے جو اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیوں کا موقف تھا، اب جو نیا موقف ہے وہ پچھلے موقف سے مختلف نہیں ہے؟ دیکھیے حامد بھائی صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اپوزیشن کی تمام پارٹیز الیکٹورل ریفارمز کے اندر سنجیدہ بھی ہیں اور کمیٹڈ بھی ہیں، لیکن یہ جو سینٹ اوپن بیلٹ کا انہوں نے پیکج دیا ہے یا بل دیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں شفافیت لائی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کا طرز عمل جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے دی تو ہمارے 64 ممبران تھے، اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے چیلنج سے کہا تھا کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کریں گے، اور انہوں نے اپنی نگرانی میں ہارس ٹریڈنگ کی، خرید و فروخت کیے، سینیٹرز کی وفاداریاں تبدیل کی، اور اپوزیشن کے جو 64 اراکین تھے ان کو بند کیا۔ اب اچانک ان کو سینٹ میں شفافیت کیوں یاد آ گئی ہے؟ اصل وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ یہ خرید و فروخت بند کرانا چاہتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب اپنے کچھ دوستوں کو شبلی فراز صاحب کے ساتھ سینٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں، جو بہت ناپسندیدہ عناصر ہیں، اور خود پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کہہ چکے ہیں کہ ہم انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے، ہم ان لوگوں کو جو اتنے بدنام ہیں سینٹ کے اندر نہیں لانا چاہتے، لیکن عمران صاحب مصر ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو سینٹ میں لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اوپن شو آف ہینڈ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ الیکٹورل ریفارم کا کمپریہنسو پیکج لائیں گے، جامع پیکج لائیں گے، جس کے اندر ان شکایات کا بھی ازالہ ہوگا جو 2018 کے الیکشن کے حوالے سے ہمیں ہوئی ہیں، تو ہم یقیناً ان سب کے اوپر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ واقعی سنجیدہ ہوتے تو آپ اس کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بناتے جیسے ہمارے دور میں بنی تھی، اور ٹھیک اس ہے کے اندر ہم نے تمام پارٹیز کو دعوت دی تھی کہ آئیے بیٹھ کے انتخابی اصلاحات کے پیکج کے اوپر کام کریں، اور اس وقت کچھ ہوئی بھی تھیں۔ تو لہٰذا یہ صرف فرینڈز آف عمران خان پیکج ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دوستوں کو زبردستی سینٹ میں کیسے لے کے آیا جائے۔ جی، شبلی فراز صاحب، یہ کیا درست ہے پرسیپشن کہ عمران خان صاحب کو اپنے ہی آدمیوں پہ شک ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کون کس کا آدمی ہے؟ نہیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اور کہ ہم نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہمارے الیکشن کیمپین کا بھی یہ حصہ تھا، ہم نے مختلف اوقات پہ یہ بات کی کہ ہم سیاست میں پیسے کا رول ختم کرنا چاہتے ہیں، بیکاز اگر آپ دیکھیں تو جو بنیادی جڑ ہے وہ یہی ہے، پیسے کی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ مفادات کے لیے اپنی جو ووٹس جو ہے تو اگر آپ خریدتے ہیں، اور اس پہ بات ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ کا سینیٹر آ گیا، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ پیسے دے کے آتا ہے، نمبر ون تو اس نے وہ پیسے ریکور بھی کرنے ہوتے ہیں، نمبر ٹو نہ صرف ریکور کرنے ہوتے ہیں بلکہ وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہے ان کے لیے۔ اب ایسی صورتحال میں ہماری پارلیمنٹ کا کیا امیج ہوگا، ہماری پارلیمنٹ کی کیا پرفارمنس ہوگی جہاں پہ لوگ پیسے دے کے آئے ہوں؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی ذی شعور شخص، کوئی بھی جس سے آپ پوچھیں کہ ہم ایک چیز اوپن کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو سینٹ میں جو سینیٹرز آئیں وہ شفاف طریقے سے آئیں، اور جو بھی پارٹی نے جس کو بھی ان پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ وہ انہی پارٹی کو ووٹ بھی دے سکے اور پتہ چلے کہ اس نے ووٹ کس کو دیا ہے۔ تو اوپننس یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ پیسے کی سیاست کو ترجیح دے رہے ہیں، بیکاز پاکستان تحریک انصاف کی پیسے کی سیاست کبھی بھی نہیں رہی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں الیکٹ ہوا 25,626 روپے میں۔ اب میں اگر یہ کروڑوں روپے دینے ہوتے تو میں تو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا ہوتا۔ تو آئی اوور ٹو عمران خان کہ انہوں نے جتنے بھی بندے اپنے پارٹی کے جس وقت ہمارے شروع میں 6 تھے، وہ جو ہے تو بالکل میری طرح کے 25,000 اتنے پیسے دے کے، اور وہ جو ہماری فی ہوتی ہے، یہ جو 25,000 روپے یہ بھی فی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج میرے جیسے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو وہ تھینکس ٹو عمران خان کہ وہ انہوں نے ایسے اپنے ایم پی ایز الیکٹ کیے، ان کو انشور کیا کہ وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں، اوپننس میں تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کام آپ چھپ کے کرنا چاہتے ہیں اور ایک کام ہے جو کہ آپ سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ چھپ کے کون کرنا چاہے گا؟ وہ جو کہ غلط کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹری، اور پلس یہ وہ ایشو ہے جس میں کہ ان کے اپنے لیڈران، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں،
آج بلاول نے بھی کہہ دیا کہ وہ سپورٹ کریں گے, اگر مقابلہ کریں گے, جو بھی انہوں نے کہا ہے بنیادی طور پہ تو مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے. سو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس وقت اگر ہم سپریم کورٹ گئے ہیں, ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں بیکاز وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ گائیڈنس دے سکتی ہے, کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے. اب آپ نے جو بات کیا شہزاد رائے صاحب, آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس وقت جو آپ کا جو گانا ہے نا, گانا جو ہے اس کا مین تھیم یہ ہے کون کس کا آدمی ہے, اور حکومت جو ہے اس نے کل ایک پرسوں صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا ہے, پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کر دیا ہے, اور حالانکہ یہی حکومت جو ہے یہ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ آپ بھی اس پہ اوپینین دیں, اور سپریم کورٹ نے ابھی اوپینین نہیں دی, وہاں پہ ابھی کیس چل رہا ہے اور حکومت آرڈیننس لے کے آ گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آرڈیننس اس لیے لے کے آئی ہے کہ بڑی ڈیسپریٹ ہے اور اس کو شاید خطرہ ہے کہ اپنے ہی آدمی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ٹیکنیکلی تو میں اتنا زیادہ نہیں سمجھتا جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں, بٹ میں کل اپنے امی ابو کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ کے بات کر رہا تھا, تو مجھے صرف ایک بات سمجھ آئی کہ جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو شو آف ہینڈ کہتے ہیں احمد صاحب, یہی ورڈ یوز کرتے ہیں کہ شو آف ہینڈ, تو وہ بھی ہاں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. اگر آج کوئی مسئلہ ہے تو لانگ ٹرم میں تو یہ اچھا ہی ہوگا. دیکھیں احسن اقبال صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی, میں ان کی عزت کرتا ہوں, وہ بہت ہی آنےسٹ اور زبردست قسم کے پولیٹیشین ہیں. پرسنلی میرا ان سے میری ملاقات ہے, وہ ہمارے بہت یہاں پر ہم جب گورنمنٹ اسکول کر رہے تھے وہاں پر بھی آئے تھے. بٹ میں شبلی صاحب سے یہاں اگری کروں گا اس بات پر کہ اگر کوئی بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں, بٹ یہ ٹرانسپیرنسی بڑھائے گا, چاہے ہو سکتا ہے اس میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا اس دفعہ, بٹ لانگ ٹرم کے اندر یہ پتہ لگنا عوام کے لیے کہ کون کس کو ووٹ دیتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ بہت اچھی بات ہوگی. میرا پولیٹیکل اوپینین بہت زیادہ میٹر نہیں کرے گا کیونکہ میں ٹیکنیکل چیزیں نہیں سمجھتا, بٹ یہ لانگ رن میں ضرور اچھا ہوگا. لیکن آپ اگر ایک ایشو پہ آپ نے سٹینڈ لیا تو آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ایک ٹیکنیکل چیز بڑی باریک ہے, میں وہ اس کو کہوں گا باریک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک حکومت کی جو کا سٹینڈ ہے اس سے یہ لگتا ہے, اور جو آرڈیننس بھی جاری ہوا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن تو چاہتی ہے سیکرٹ بیلٹ سے ہو, لیکن جو سینٹ کا ممبر ہے اس کا الیکشن وہ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ سے ہو. تو کیا چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اصل ہارس ریڈنگ تو اس میں ہوتی ہے؟ دیکھیے میں کراچی میں پلا بڑا ہوں, اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, لیکن یہ گانا اصل میں ملٹیپل اس کے ایشوز ہے. لیکن میں کراچی میں رہا ہوں, یہاں پر ایک عام آدمی جب ووٹ کرنے جاتا ہے نا, تو ایک وقت ہے یہاں پہ یونٹ انچارج ہوتے تھے, تو بڑا ڈرتے تھے کہ آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں, اور وہ چھپا کے کرتے تھے تو بھی پتہ چل جاتا تھا. یونٹ انچارج نہیں, سیکٹر انچارج. ہاں وہی ہے, جی وہ ایم کیو ایم کے ایک الطاف حسین صاحب کے ہوتے تھے لوگ یہاں پر, تو انہوں نے بڑا ہماری یوتھ کو بڑا تباہ کیا. سو وہ لوگ ڈرتے تھے, اس وجہ سے وہاں پر بتانا شاید مشکل ہوگا. بٹ لیکن جو آپ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں, چاہے پھر وہ جو بھی ہو, وہ پھر کیا کرتا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہونا بالکل ضروری ہے. وہ کوئی بھی ہو, چاہے چیئرمین ہو, چاہے اسپیکر ہو, چاہے وہ سینٹ کے اندر آ کے ووٹ کرتے ہوں, اس میں ٹرانسپیرنسی ہونا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر جہاں پر میں بچپن سے, ہمارا ایک گانا تھا کہ میں 9 o'clock نیوز پہ تھا, 9 o'clock نیوز میں سنا کہ پاکستان تاریخ ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. پھر میں 10 سال کا ہوا, میں نے پھر 9 o'clock نیوز میں سنا کہ پاکستان تاریخ ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. تو ہمارے یہاں بچپن سے سینٹ کے اندر کرپشن ہوتی ہے, یہ ہم سنتے ہیں. تو اگر یہ ختم ہونے لگ رہی ہے تو وائی ناٹ, میں تو صرف یہ کہوں گا.